آج امت مسلمہ او جی موری صاحب سیاسی گلاں کرنے تو دسنا حضور نے 10 سال سیاست نہیں کی تھی؟ حضور ہجرت تو بعد 10 سال مدینے سیاست نہیں کی تھی؟ پوری دنیا دے بادشاہاں نو حضور نے خط نہیں لکھے؟ کیوں جی مولانا؟ میرے کو 7ویں ہجری دی بزرگاں نے کتاب لکھی عرب و عجم تے بادشاہاں نو حضور نے جڑے خط لکھے انہاں وچ کی فرمایا جی؟ حضور نے قرآن دی آیتاں بھی لکھیاں تے کی فرمایا؟ اسلموا تسلموا، فرمایا میرا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے ورنہ میں آ رہا ہوں۔ بے ضمیرو تساں دین نہیں پڑھیا تے پڑھو۔ رسول اللہ جڑا دین دے کے گئے وہ دین ہو رہے۔ انہاں غلامہ دا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ایتھے تے 72 بندے ہوئے تو یزیدی فوج نے سامنے امام علی مقام نے جا کے گل کے کی، جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی، اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ چشم گریاں مزرع دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، اور شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا۔ اپنے ٹٹوہاں واسطے کہنے جی مولی صاحب سیاست کرتے ہیں تو آڈے ٹٹوہاں واسطے اسی اپنی گردن جھکا لئیے۔ ایک گردن تو یزید دے سامنے امام علی مقام نہیں جھکائی، کیوں جی؟ مجدد الفسانی قلعہ گوالیارچ نہیں جھکائی، کیوں جی؟ امام محمد بن حنبل ہزاراں کوڑے کھا کے نہیں جھکائی۔ اساں جنہاں نو منن والے انہاں گردن کدی جھکائی نہیں، انہیں کی پیار کرنا ہے جنہیں گردن جھکا لیتی؟ جے نہیں دین پڑھیا نا تو دین کو ادھر جاؤ کدھرے، حضور دا دین کچھ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، او دین کدی بدر وچ لے جاندا تے کدی احد وچ لے جاندا تے کدی خندق وچ لے جاندا، کیوں جی؟ 20 قسم دے کھانے کھا کے تے حرام کما کے تے جناب حکمرانہ دیاں ٹوٹیاں کر کے اے دین میں کوئی نہیں پڑھیا، غیراں کولوں قرضے لے کے پاکستان چلان والا میں دین کوئی نہیں پڑھیا۔ دین تے اے کہ حضور 2 پتھر بدے ہوئے میدان خندق وچ، صحابہ 1 پتھر بدیا، ایک ٹائم تے حضور ادھی کھجور دے دیں، روٹی شوٹی کوئی نہیں، کپڑے بھی کوئی نہیں، تہ بند صحابہ بدے ہوئے صرف، ٹھنڈی ہواواں چل رہی ہیں۔ اللہ نے کی فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ میرے حبیب خندق والے دن تے اسی تہاڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دتا سی۔ اے کیڑے دین بیان کرتے پے ہو جڑے جناب تسی؟ اقوام متحدہ نے تانوں کشمیر دینا ہے۔ ہاں جی، اقبال کہندا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال اقوام متحدہ دے بارے کہندا، اقبال کہندا میں اس تو زیادہ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک تنظیم بنائی اقوام متحدہ تاکہ قبراں دی تقسیم کر کے تو افغانستان نو نپ لے میں کشمیر نو نپ لیندا، تو عراق نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا، تو بوسنیا نو نپ لے میں چیچنیا نو نپ لیندا، تو فلسطین تے غزہ نو نپ لے تے میں جناب پاکستان دے حالات خراب کر دیندا۔ اقبال کہندا جلیا او انہاں کول تانوں امید ہے فرنگیاں کولوں اے ناداں ترا امید غم کو سارا یا فرنگس دل شاہین سوزت بار عام مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جلیا فرنگیاں کولوں تینوں خیر دی امید ہے۔ اقبال کہندا جدو شاہین دے پنجیاں وچ پرندہ آ جائے نا تو پھر وہ چی چی تے چاں چاں کرن نال شاہین نے کدی انہوں چھوڑیا نہیں۔ کیوں جی؟ 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی مقبوضہ کشمیر وچ۔ تسی دسو تہاڈے کول اتنا انہاں کاروبار کر دین، انہاں کو کتنا ذخیرہ ہر دوسرے چوتھے دن جا کے بازاروں سامان لے آندے، ساڈے گھراں وچ کتنا مال پیا، اسی 8 دن کھاواں گے مک جائے گا۔ اج مہینے تو زیادہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر وچ کرفیو، کسی دی غیرت جاگی؟ کتنا پانی انہوں نے گھر جناب اتنا جمع ہونا ہے، کتنا روٹی انہیں جمع ہونی، کتنی دوائیاں انہیں کو جمع ہونی، قیامت گزر گئی۔ ہم جی یہ کر رہے ہیں، ہم جی تم نے کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم سندھ تو خط کیا اتنا سارا لکھے ہویا کہ راجہ دار دے بندیاں نے ایک مسلمان عورت تے ہاتھ دراز کیتا تو محمد بن قاسم نے نہیں کیا ہم اپنی سلطنت داؤ پر لگا دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں۔ محمد بن قاسم سمندر میں گھوڑے پا دیتے، انہیں کہا میں دی جرت کی ہوئی کسی عورت تو ہاتھ چھپ جائے گا۔ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ سوز پہ موقوف ساز پہ موقوف ہے نوائے ہائے جگر سوز اقبال کہنا ہے۔ میں تو آنے پاسے بات کرنے لگا، اقبال کہنا ساز پہ موقوف ہے نوائے ہائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب۔ اقبال کہنا وہ سرنگی بجان والا او دا بھی تاں ہی سرنگی جو آوازہ نکلنی آنا تاراں ٹیٹ ہون۔ اقبال کہنا ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب۔
وہ تواڈے اندر تڑ کوئی نہیں چلے ہو. ہاں تواڈے اندر تڑ ہوندی تو تساں حضور دی عزت واسطے ہی نکل کھلونا سی, لیکن قوم دے اندر تڑ کوئی نہیں. تے ساڈے مزراسی جتنے مرضی مزراب بجانا والا تکڑا ہوئے, جس ویلے او سرنگی دے تار ہی ڈھیلے ہون, تواڈے اندر تڑ ہی کوئی نہیں قوم دی. تواڈے اندر تڑ ہی کوئی نہیں کہ جناب ایک جنا اٹھیا محمد بن قاسم ایک عورت دی آواز اتے سندھ دی ساری زمین ہلا کے ملتان تک اسلام دا پرچم لہرا کے چلا گیا. 100 کلومیٹر نہیں سرحد ساڈی, سب کچھ ہوندیاں وہ بچیاں پکار رہی ہیں کدھر گئے محمد بن قاسم دے وارث, کدھر گئے نور الدین زنگی دے وارث, کدھر گئے صلاح الدین ایوبی دے وارث, کدھر گئے طارق بن زیاد دے کشتیاں جلان والے, کدھر گئے موسیٰ بن نصیر ہوری, کدھر گئے یوسف بن تاشفین ہوری, کدھر گئے محمد شہاب الدین محمد غوری ہوری, کدھر گئے قطب الدین ایبک ہوری, کدھر گئے ظہیر الدین بابر ہوری, کدھر گئے التمش ہوری, کدھر گئے علاء الدین خلجی ہوری, کدھر گئے. وہ بچیاں پکار رہی ہیں, کو آواز آندھی ہم اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں, جب آخری کشمیری مر جائے گا ہم پھر فاتحہ پڑھ دیں گے کہ بڑا افسوس ہوا آپ کو شہید ہو گئے, ہم تو دیکھتے رہے کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے گا. مدد کے لیے ہم نے جانا تھا, لیکن ہم تو بیٹھ کر یہاں قراردادیں منظور کر رہے ہیں. آپ توجہ جی توجہ, بات سن. تو آڈے اندر تڑ کوئی نہیں, تڑ ہوندی تو تساں حضور دی عزت واسطے نکل کھڑونا سی. ختم نبوت تے ڈاکے پہ تساں اپنی پالٹیاں کٹیاں, ساڈا اتنا ہی کام سی اذان دے دینا, اکھ بند ہون دی دیر چلیا. ایتھے تے آواز اچھی ہوئے تے صحابہ برداشت نہ کیتا, تو ختم نبوت تے ڈاکوਆਂ نال کھڑا رہا, تے ممتاز نو پھٹے لاؤن والا نال کھڑا رہا. دنیا تے تینوں پتہ لگ جانا, تینوں اپنی نسل بھی پیچھے بھول جانیاں. حضور نال بے وفائی معاف نہیں, گناہ جتنے مرضی کوئی ہوئے. کل قیامت والے دن رسول اللہ جدو تشریف لے آن گے نا, اس ویلے نبی تے رسول بھی کہہ دین گے نفسی نفسی, آنا اتھے رسول اللہ نہیں ہے. ہاں اتھے ایک مت سمجھے کہ میری نیکیاں دی وجہ تو میں بخشیا جاواں گا. تے مولی خادم پگڑی بن لئی تے 2 مرید کر لے جناب, تے 10 لاکھ مرید نہیں, تیرے 10 ارب بھی مرید ہون, اتھے گل کسے دے بنان نال نہیں بننی. انہیں اتھے آنا رسول اللہ نے قیامت والے دن. اور حضور نے خود فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں نے باہر آنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا, حضور فرماتے ہیں اس دن قیادت میری ہوگی. اس دن پتہ لگے گا لبیک دا نعرہ سیاسی ہے کہ مذہبی ہے. توجہ بھائی, اس دن پتہ لگنا ہے. اس دن یہی ہر بندہ کہے گا حضور میں بھی پھنس گیا, میں بھی حاضر. تے میرے آقا فرمان کے دنیا دے تو کہندا سی میں غیر حاضر ہاں, آج حاضر ہو گیا. دنیا دے کہندا سی یہ سیاسی نعرہ ہے, ہر بندہ اس دن حضور میں بھی پھنس گیا, لبیک میں بھی آ گیا. حوض کوثر تے حضور خود کھڑے ہونے, تے پل صراط تے بھی رسول اللہ نہیں کھڑے ہونا ہے. جتھے نامہ اعمال تولے, اسی تانوں غلط راہ نہیں لایا, اسی تو آنا دنیا داراں دے دراں تو ہٹا کے تیرے رسول والے جا رہے ہیں. تہاڈیاں نسلاں نوں بدبودار نہیں بنایا, تہاڈیاں نسلاں نوں نعرہ دیتا ہے کہ بندہ مردہ بھی ہوئے تے لبیک دا نعرہ سن کے بندہ اٹھ پیندا. ہاں جی ہاں جی.